بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان محترم، برادران اسلام، عقیدہ ختم نبوت ان عقائد میں سے ہے جن پر انسان کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ عقیدہ ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں اس عقیدہ کے لیے جتنی جانیں قربان کی گئی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے دور میں کفار کے خلاف جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں، ان سب میں شہداء کی تعداد تقریباً 259 ہے، اور مسیلمہ کذاب لعنت اللہ علیہ کے خلاف جو جنگ لڑی گئی، جو کہ ایک جھوٹا شخص تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس میں 1200 صحابہ کرام اور تابعین شہید ہوئے ہیں، جن میں سے 500 حافظ قرآن تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی کتنی اہمیت ہے۔ الحمدللہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی ملعون نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، وہ دھوکے باز، کذاب، ملعون کہلائے گا، لیکن وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آج کے دور میں نبوت کا جھوٹا دعوے دار مرزا غلام احمد قادیانی ملعون، جس کے ماننے والے بہت زیادہ ہیں، اور الحمدللہ علماء کی کوشش سے، محنت سے وہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ یعنی ظاہری طور پر وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم قادیانی ہیں، وہ یہ کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، لیکن ان کا کام شیطان والا کام ہے۔ یعنی جس طرح شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی شخص راہ راست سے ہٹ کر غلط راستے پر چلے، گمراہ ہو جائے، جنت میں نہ جائے، جہنم میں جائے، تو یہی کوشش قادیانیوں کی بھی ہوتی ہے کہ کس طرح نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہدایت کے راستے سے ہٹ جائیں، قادیانی بن جائیں، جہنمی بن جائیں، اور اس محنت اور کوشش میں وہ طرح طرح کے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن اس عقیدے کے ساتھ ساتھ قادیانیوں کے جو خفیہ وار ہیں، ان کا جو دھوکہ دینے کا طریقہ ہے، ان سے بھی واقف ہونا ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ خاموشی سے ہمارا ایمان چھین لیں اور ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان کا باقاعدہ ایک ٹی وی چینل بھی ہے جس پر آ کر وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی مختلف قرآن پاک کی آیات اور احادیث پڑھ کر کہتے ہیں کہ دیکھیں اس آیت کے مطابق یا اس حدیث کے مطابق ہم مسلمان ہیں،
تو پھر یہ لوگ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ تو ان کی باتیں جب ایک عام آدمی سنتا ہے تو ظاہری طور پر اس کے دل میں یہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، پھر ہم ان کو کیوں کافر کہتے ہیں؟ لیکن حقیقت میں وہ ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کا غلط ترجمہ اور اس کی تشریحات بیان کر کے وہ مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو ان کے فریب اور دھوکہ بازیوں میں سے ایک دھوکہ جو مسلمانوں کو دیا جاتا ہے، اور باقاعدہ وہ ٹی وی پر آ کر یہ کہتے ہیں، ایک حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ہماری نماز پڑھی، یعنی ہماری نماز میں شامل ہوا، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا، اور جو شخص ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرے، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اور ہمارے ذبیحہ کو حلال سمجھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مسلمان ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری میں ہے۔ اب یہ حدیث پڑھ کر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، ہم عام مسلمانوں کی نماز میں بھی شریک ہوتے ہیں، ہمارا قبلہ بھی وہی ہے جو دوسرے مسلمانوں کا ہے، ہم ان کے ذبیحہ کو حلال بھی سمجھتے ہیں، تو پھر ہمیں کیوں کافر کہا جاتا ہے؟ تو جب ایک عام آدمی یہ سنتا ہے تو ظاہری طور پر اس کے دل میں یہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو ان کے اس اعتراض کا جواب ایک تو یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیں کہ قادیانی ہمیں کافر سمجھتے ہیں، یعنی جو شخص بھی مرزا غلام احمد قادیانی ملعون پر ایمان نہیں لاتا، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ جو حدیث آپ پڑھ رہے ہیں کہ جو شخص ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرے، ہماری نماز میں شریک ہو، تو وہ مسلمان ہے، تو ہم بھی تو اسی قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں، تو آپ ہمیں کیوں کافر کہتے ہیں؟ تو اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کہ جو ایک سچے نبی کے ماننے والے ہیں ان کو تو آپ ڈنکے کی چوٹ پر کافر کہہ دیں، لیکن آپ ایک جھوٹے شخص کو نبی مانیں، قرآن اور حدیث کی مخالفت کریں، پھر آپ کو کوئی کافر کہے تو آپ رونے لگ جاتے ہیں، ہمیں کیوں کافر کہا جاتا ہے۔ دوسری بات کہ احادیث مبارکہ میں جو یہ لفظ آیا ہے کہ وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، کہ جو ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرے وہ مسلمان ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی اس قبلہ کی طرف رخ کرے گا تو وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اس طرح تو اگر کوئی عیسائی، کوئی ہندو، کوئی سکھ اس قبلہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف منہ کرے تو کیا وہ بھی مسلمان ہو جائے گا؟ قبلہ کی طرف رخ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام ضروریات دین پر ایمان لانے والا ہو۔ اگر ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتے ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہوگا، جس طرح ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت یہ بھی دین کی ضروریات میں سے ہے۔ ایسا عقیدہ ہے کہ جس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بے شک ایک شخص قبلہ خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا رہے، لیکن اگر اس کا ایمان ختم نبوت پر نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ملعون کذاب کو نبی مانتا ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو قبلہ کی طرف رخ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام ضروریات دین پر ایمان لانے والا ہو۔ جتنی بھی ضروریات دین ہیں ان پر ایمان لانے سے ہی ایک شخص مسلمان ہوتا ہے، لیکن کافر ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کا انکار کرے۔ وہ تمام ضروریات دین پر ایمان لائے گا تو مسلمان ہوگا،
لیکن تمام ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر لیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو یہ قادیانی بھی ایک ایسے عقیدے کا انکار کرتے ہیں کہ جس کے بغیر جو ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی ممکن نہیں ہے۔ جو ضروریات دین میں سے ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا ہے تو بے شک وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے رہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے فریب، ان کی دھوکہ بازی سے محفوظ فرمائے اور مرتے دم تک عقیدہ ختم نبوت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔